وہوا دوبارہ اس کو پڑھیے، وہوا اے مقتضی الحال مختلف کیسے ہے نا، یعنی یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ مقتضی حال مختلف ہے۔ مختلف کیوں ہے؟ چونکہ حال اور مقام یہ دونوں مختلف ہوتے ہیں، مقامات مختلف ہیں تو ہر مقام کا تقاضا بھی مختلف ہوگا۔ تو مقامات جب الگ الگ ہیں تو الگ الگ مقامات کے تقاضے بھی الگ الگ ہوں گے، اس لیے کہا گیا کہ مقتضی مختلف ہے، یعنی الگ الگ ہیں، الگ الگ مقامات کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ سمجھ گیا؟ یعنی اس مقام میں جس خصوصیت کا آپ اعتبار کریں گے تو دوسرے مقام میں آپ اس خصوصیت کا اعتبار نہیں کریں گے، اور وہاں جس خصوصیت کا اعتبار کریں گے اس خصوصیت کا اعتبار آپ یہاں نہیں کریں گے۔ مثلا منکر ہے، آپ کا مخاطب منکر ہے تو وہاں تاکید لائیں گے، اور اگر ان کا مخاطب منکر نہیں ہے تو وہ تاکید نہیں لائے گا، ہے نہیں؟ تو انکار وہاں تقاضا کرتا ہے تاکید کا، اور یہاں انکار نہیں ہے، خالی اس ذہن مخاطب، تو وہ تاکید کا تقاضا، تو مقامات الگ الگ ہو گئے، تقاضے الگ الگ ہو گئے، اسی کو یہ بتا رہا ہے۔ آگے چل کے انہوں نے یہ بتایا کہ حال اور مقام یہ دونوں ایک چیز ہے یا الگ الگ ہے، تو کہا کہ حال اور مقام ذات کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، صرف اعتباری فرق ہے، وہ بھی اعتبار کرنے والا اس فرق کا اعتبار کرتا ہے۔ یعنی اگر انہیں یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ کلام کے لیے زمانہ ہے تو اس کی تعبیر وہ حال سے کر دیتے ہیں، اور اگر انہیں یہ وہم ہوتا ہے یہ کلام کے لیے محل ہے تو اس کی تعبیر وہ مقام سے کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے حال اور مقام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھو، وَهُوَ اے مقتضی الحال مختلف، مقتضی حال مختلف ہے، فَإِنَّ مقامات الکلام متفاوتۃ، اس لیے کہ کلام کے مقامات الگ الگ ہے، لِأَنَّ الاعتبار اللائق بهذا المقام یغایر الاعتبار اللائق بذلک، اس لیے کہ وہ خصوصیت جو اس مقام کے لائق ہے، اعتبار کا معنی خصوصیت کرتا ہوں میں، اس لیے کہ وہ خصوصیت جو اس مقام کے لائق ہے وہ اس خصوصیت کا غیر ہے جو اس مقام کے لائق ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ بے عین ہی، یعنی یہ خصوصیت اس مقام کے لائق ہے، وہ خصوصیت اس مقام کے لائق ہے، تو گویا کہ یہ مقتضی ہی میں اختلاف ہوا۔ کس میں اختلاف ہوا؟ ہاں، مقتضی ہی میں اختلاف و تفاوت ہوا۔ کہ وَهَذَا عَيْنُ تفاوت مقتضیات الاحوال، تو یہ بے عین ہی مقتضی احوال کا تفاوت ہے۔ تو حال اور مقام کے درمیان جو تغایر ہے وہ صرف اعتباری ہے۔ لکھ کے لاؤ کچھ درخواست۔ لِأَنَّ التَّغَائُرَ بَيْنَ الْحَالِ وَالْمَقَامِ إِنَّمَا هُوَ بِحَسْبِ الْاعْتِبَار، ابھی بتایا نا کہ حال اور مقام کے درمیان اعتبار سے فرق جو ہے، تغایر صرف اعتباری ہے، ذات کے اعتبار سے کوئی تغایر و تفاوت نہیں ہے، صرف اعتباری فرق ہے۔ یعنی خود معتبر کو اگر یہ وہم ہوتا ہے کہ کلام کے لیے یہ زمانہ، تو وہاں حال سے اس کی تعبیر کر دیتے ہیں وہ، اور محل ہونے کا جب ان کو وہم ہوتا ہے تو اس کی تعبیر وہ مقام سے کر دیتے ہیں، ورنہ ذات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر لِأَنَّ التَّغَائُرَ بَيْنَ الْحَالِ وَالْمَقَامِ إِنَّمَا هُوَ بِحَسْبِ الْاعْتِبَار، اس لیے کہ حال اور مقام کے درمیان جو تغایر ہے وہ صرف اعتباری ہے، بحسب الاعتبار ہے، یعنی صرف اعتباری ہے، معتبر کے اعتبار کرنے سے ہے۔ وہ کس طرح ہوا؟ انہو یتوہم فی الحال کونہ زمانا، کہ انہیں وہم ہوتا ہے حال میں زمانہ ہونے کا کلام کے ورود کے لیے، یعنی انہیں وہم ہوتا ہے حال میں کلام کے لیے زمانہ ہونے کا، اور مقام میں ان کو وہم ہوتا ہے کلام کے لیے محل ہونے کا۔ یعنی جہاں یہ وہم ہوتا ہے کہ کلام کے لیے زمانہ ہے تو اس کی تعبیر وہ حال سے کر دیتے ہیں، جب یہ وہم ہوتا ہے کہ کلام کے لیے محل ہے تو اس کی تعبیر وہ مقام سے کر دیتے ہیں، ورنہ ذاتی اعتبار سے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔
آگے اس کی پوری تفصیل کر کے دکھا رہے ہیں کہ اس مقام کی خصوصیت الگ ہے، اس مقام کی خصوصیت الگ ہے۔ جیسے بتا رہے ہیں کہ مثلا ایک مقام ہے جو تنکیر کو چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مقام الگ ہوگا تعریف کے مقام سے۔ جو اطلاق والا مقام ہے وہ تقیید والے مقام سے الگ ہے، تقدیم والا تاخیر کے مقام سے الگ ہے، ذکر والا حذف کے مقام سے الگ ہے۔ روفی حاضل کلام، آگے جو آ رہا ہے نا اس کلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، اشارہ ہے اجمالی طور پر مقتضی احوال کے ضبط کی طرف اور مقتضی حال کی تحقیق کی طرف۔ تو سنو، فمقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر یباین مقام خلافہ، تو تنکیر، اطلاق، تقدیم، ذکر میں سے ہر ایک کا مقام اس کے خلاف کے مقام سے جداگانہ ہے۔ یعنی اے خلافی کل منہا، یعنی ان میں سے ہر ایک کے خلاف والے مقام سے جداگانہ ہے۔ یعنی تنکیر تعریف کے مقام سے جداگانہ ہے، اطلاق تقیید کے مقام سے جداگانہ وغیرہ۔ یعنی ان المقام الذی یناسبہ تنکیر المسند الیہ او المسند، یعنی وہ مقام جس کے مناسب ہے مسند الیہ کو نکرہ یا مسند الیہ کو نکرہ لانا، تو یباین المقام الذی یناسبہ تعریف، تو وہ اس مقام کے سے جداگانہ ہے جس کی مناسب کیا ہے، معرفہ لانا ہے۔ او مقام و اطلاق الحکم او تعلق او المسند الیہ او المسند او متعلقہ، یا اسی طرح حکم، تعلق، مسند الیہ یا مسند یا متعلق کے اطلاق کا جو مقام ہے وہ تقیید کے مقام سے جداگانہ ہے۔ یباین مقام تقییدہ بمؤکدین، ایک مؤکد کے ذریعے تقیید کے مقام سے جداگانہ ہے، یا عادات قصر کے ذریعے جو تقیید ہوتی ہے اس کے مقام سے جداگانہ ہے، یا تابع شرط یا مفعول یا جو اس کے مشابہ ہے اس کے ذریعے جو تقیید ہوتی ہے نا اس کے مقام سے جداگانہ ہے۔ وہ مقام و تقدیم المسند الیہ او المسند او متعلقاتہ یباین مقام تاخیرہ، اور مسند الیہ اور اس کے متعلقات کی تقدیم کا جو مقام ہے ان کے تاخیر کے مقام سے جداگانہ ہے۔ اسی طرح مقام و ذکر ہی یباین مقام حذفہ، کہ ذکر کا مقام حذف کے مقام سے جداگانہ ہے۔ فقولہ مقام خلافہ، جو کہا نا یہ سب کو شامل ہے، مقام و کل من التنکیر، اطلاق، تقدیم، ذکر ہے نا، تو مقام خلافی یعنی سب کے خلاف کے مقام سے جداگانہ۔ تنکیر اس کے خلاف، تنکیر کا مقام اس کے خلاف کیا، تعریف ہے نا، تو خلاف میں تعریف ہے، تقیید ہے، تاخیر ہے، ذکر ہے۔ تنکیر کے مقابل میں کون آتا ہے، تعریف، اطلاق کے مقابل میں تقیید، تقدیم کے مقابل میں تاخیر، ذکر کے مقابل میں حذف۔ تو مقام خلافی میں یہ سب شامل ہے، تعریف، تقیید، تاخیر اور حذف، یہ سب شامل ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں مصنف کا قول جو مقام خلافی ہے یہ ان سب کو شامل ہے جن کو ہم نے ذکر کیا۔ اسی طرح جو فصل کا مقام ہے وہ مقام وصل سے جداگانہ۔ فصل کہتے ہیں عطف نہ کرنے کو، اور وصل کہتے ہیں عطف کرنے کو۔ ترک عطف کو فصل، عطف کو وصل، اور ترک عطف کو فصل۔ تو مقام فصل مقام وصل سے جداگانہ ہے، یعنی مقام فصل کا جو تقاضا ہے وہ الگ ہے مقام وصل کے تقاضے سے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ فصل وصل کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ اسی میں اگر جوڑ دیتا فمقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر کے ساتھ ساتھ والفصل کر دیتے، ہے نہیں؟ آگے ایجاز کو بھی الگ کیا، ایجاز کو بھی اسی کے ساتھ جوڑ دیتے اور کہتے والاجاز، اور لاسٹ میں کہہ دیتے ہیں مقام خلافی یباین مقام خلافی، تو فصل وصل بھی شامل ہو جاتا، ایجاز اتنا مساوات بھی شامل ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، فصل وصل کو الگ سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کو الگ سے بیان کر کے اس کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کی عظمت کی طرف کہ یہ ان سب کے مقابل میں یہ بہت ہی زیادہ عظیم الشان ہے۔ وَإِنَّمَا فَصَّلَ قَوْلُهُ وَمَقَامُ الْفَصْلِ يُبَايِنُ مَقَامَ الْوَصْلِ، مقام الفصل یباین مقام الوصل، اس کو الگ سے بیان کیا، کیوں؟ تنبیہاً، جواب دے رہے ہیں، تنبیہ کرتے ہوئے علی عظم الشان ھذا الباب، اس باب کی شان کی عظمت کی طرف پر تنبیہ کرنے کے لیے۔ سمجھ گیا؟ پھر ایک سوال ہوا، ادھر جس طرح آیا ہے مقام خلاف ہی،
تو اسی طرح یہاں بھی کہتے تھے نا وہ مقام الفصل یبائن مقام خلافی ہی، خلافی نہیں کہا، یبائن مقام الوصل یہاں کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے دیکھو اولاً تو یہ مختصر ہے نا بالکل، وہاں تو بہت ساری چیزیں تھیں نا، تنکیر کے مقابل میں کون تعریف تھا، اطلاق کے مقابل میں تقید، تقدیم کے مقابل میں تاخیر، ذکر کے مقابل میں حذف، ہر ایک کو سرات کے ساتھ ذکر کرتے تو یوں ہوتا یبائن مقام التنکیر والتقید والتاخیر والحذف، اتنا لانا پڑتا، تو اس کو شارٹ کرنے کے لیے مقام خلافی کہہ دیا، وہاں اس کو شارٹ کرنے کے لیے، اختصار کرنے کے لیے مقام خلافی کہا کہ اختصار بھی ہو گیا اور معنی بھی پورا ادا ہو گیا۔ لیکن یہ تو آلریڈی مختصر ہے، چونکہ فصل کا خلاف خالی وصل ہے نا، فصل کا خلاف کون ہے؟ خالی وصل ہے، تو یہ آلریڈی مختصر ہے، تو اس کو مزید مختصر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو مقام خلافی جو وہاں لایا ہے مختصر کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ یہ تو خود مختصر ہے، یہ تو خود مختصر ہے، اس لیے یہاں مقام خلافی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کروا انما لم یقل مقام خلافی، جزنیس مقام خلافی یہاں نہیں کہا، جس طرح پہلے کہا اس طرح یہاں کیوں نہیں کہا؟ تو کیا جواب دے رہے ہیں کہ چونکہ مقام خلافی وہاں کہا مختصر کرنے کے لیے، اختصار سے کام لینے کے لیے، یہ خود مختصر ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ، جزنیس کے مصنف مقام خلافی اس جگہ نہیں کہا، کیوں؟ لِأَنَّهُ أَقْصَرُ وَأَظْهَرُ، اس لیے کہ تو خود مختصر ہیں، اور جب سرات کے ساتھ ذکر کیا تو ظاہر بھی زیادہ ہو گیا، سمجھ گئے؟ کیوں مختصر ہے؟ کہ اس لیے کہ بھی فصل کا خلاف کون ہے؟ وصلی تو ہے، لِأَنَّ خلاف الفصل انما هو الوصل، اس لیے کہ فصل کا خلاف تو خالی وصل ہے، سمجھ گئے؟ یہ خود مختصر ہے، اس کو الگ سے اختصار کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے پھر مقام ایجاز کو ان کو پھر الگ سے کیوں بیان کیا؟ تو کریں یہ ان کی بھی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان کو الگ کیا ہے، جیسے قرآن پاک میں نا حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو نماز عصر کو پھر دوبارہ الگ سے کیوں بیان کیا؟ اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، اسی طرح یہ ہے۔ وَلِلتَّنبِیہِ عَلَىٰ عُظْمِ الشَّانِ فَالصَّلَاةُ قَوْلُهُ، اور اس کی عظیم الشان ہونے پر تنبیہ کرنے کے لیے مصنف نے اپنے قول و مقام الایجاز یبائن مقام خلافہ، اس کو پھر الگ سے بیان کیا، یعنی ایجاز کا جو مقام ہے وہ اس کے خلاف کے مقام سے جدا گانا، ایجاز کہتے ہیں اختصار کو، یعنی جتنی باتیں بتانی تھی آپ کو الفاظ اس سے کم لانا، الفاظ اس سے، یہ ایجاز ہے، اور جتنی باتیں بتانی ہیں اتنے ہی الفاظ اگر آپ لا رہے ہیں اس کو مساوات کرتے ہیں، چونکہ معنی اور الفاظ برابر ہو گئے نا تو مساوات ہو گئے، اور جتنی معنی بتانی ہیں الفاظ اگر اس سے زائد لے کے آ گئے ہیں آپ اس کو اتناب کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو تینوں کے مقام الگ الگ ہے، ایک مقام ہے جو ایجاز کا تقاضا کر رہا ہے، وہاں اختصار سے کام لینا پڑے گا، مثلا سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور سب ذہین و فطین ہیں، تو وہاں آپ گفتگو طویل نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم عبارت کے ذریعے خیر الکلام ما قل و دل کے تحت آپ کو گفتگو کرنی ہوگی، کہ شاندار کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو اور بات پوری واضح ہو جائے، اور اگر مجمع بالکل اس طرح ذہین فطین اور خواص لوگوں کا نہ ہو بلکہ متوسط درجے کے لوگوں کا ہو، تو متوسط درجے کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر الفاظ کم ہو جائے معنی زیادہ ہو جائے تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے، اور اگر معنی کم ہو جائے الفاظ زیادہ ہو جائے تو اتنی کمزور بھی نہیں ہیں، وہ اتنے کمزور بھی نہیں ہیں، تو معنی کم الفاظ زیادہ تو ان کو اکتاہٹ محسوس ہوگی، کیا ہوگی؟ تو وہاں مقام کا تقاضا یہ ہے کہ مخاطبین آپ کے چونکہ متوسط درجے کے ہیں تو آپ معنی کے برابر الفاظ لائیے، کم کریں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے، زیادہ لائیں گے تو اکتاہٹ پیدا ہوگی، تو وہ مقام مخاطبین متوسط مخاطبین کا مقام چاہتا ہے کہ آپ کلام کو مساوات کے طور پر استعمال کریں، یعنی جتنی معانی ہو اتنے الفاظ لائیں۔ اس کے برخلاف اگر آپ کا مخاطب بہت کن ذہن ہے، کم سمجھ ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہاں معنی کے سے کم الفاظ لائیں گے، کہاں سمجھ پائے گا؟ برابر لانے سے بھی نہیں سمجھ پائیں گے وہ،
تو وہاں یہ تقاضا ہے کہ معانی سے کہیں زیادہ الفاظ لائیں، معانی سے زیادہ الفاظ لائیں، ٹھیک۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں کم کریں گے تو بھی نہیں سمجھ پائے گا، برابر لائیں گے تو بھی نہیں سمجھ پائے گا، تو یہ مقام اتناب کو چاہتا ہے۔ تو یہ اتناب والا مقام مساوات والے مقام سے الگ ہے، ایجاز والے مقام سے الگ ہے۔ تو ایجاز مساوات سے الگ ہے، ایجاز اتناب سے بھی الگ ہے، سمجھ گیا؟ تو ایجاز و اتناب اور مساوات سمجھ گئے؟ معنی زیادہ الفاظ کم ایجاز، معنی اور الفاظ برابر مساوات، معنی کم الفاظ زیادہ اتناب ہے۔ تو مقام ایجاز مقام مساوات و اتناب کے جدا گانا ہے۔ وہ مقام الایجاز یبین مقام خلاف، ایجاز کا مقام اس کے خلاف کے مقام سے جدا گانا۔ خلاف میں کون آتے ہیں؟ کہ الاتناب والمسامات، سمجھ گئے؟ اسی طرح کہا وقضا خطاب الذکی، یعنی ذہین لوگوں کے ساتھ جو آپ خطاب کریں گے وہ مقام جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، غوی لوگوں کے ساتھ جو آپ گفتگو کریں گے اس مقام کے تقاضے سے یہ بالکل الگ ہوگا۔ یہ ذہین و فطین لوگ ہیں تو آپ عالمانہ شان میں گفتگو کریں گے، دقیق اور خفیہ باتوں کو کیا کہتے ہیں، دقیق باتوں کو بیان کریں گے اور لطیف باتوں کو، ہاں، عمدہ نکات بیان کریں گے، اس میں باریکیاں اس میں چھپی ہوگی، اس انداز میں گفتگو کریں گے کہ اس میں باریکیاں چھپی ہوئی ہوں گی۔ اب اگر اسی طرح باریک گفتگو وہ غبی لوگوں کے سامنے کر دیں تو کوئی بات ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی، سب بونس کرے گی، سب سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ تو وہاں آپ یہ دقیق اور لطیف انداز میں گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ذکی لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کریں گے وہ مقام الگ تقاضا کرتا ہے، اور غبی والوں کے ساتھ گفتگو کا مقام وہ الگ تقاضا کرتا ہے۔ کہہ رہے وقضا خطاب الذکی مع خطاب الغبی، اسی طرح ذکی کے ساتھ خطاب کا جو مقام ہے وہ غبی کے ساتھ خطاب کے مقام سے جدا گانا ہے۔ یعنی فإن مقام الاول یبین مقام الثانی، یعنی پہلے کا جو مقام ہے، یعنی ذکی کے ساتھ گفتگو کا جو مقام ہے وہ ثانی یعنی غبی کے ساتھ گفتگو کے مقام سے جدا گانا ہے۔ کہ فإن الذکی یناسبہ من الاعتبار اللطیفہ، اس لیے کہ ذکی کے مناسب ہے لطیف تعبیرات اور دقیق خفیہ معانی، ما لا یناسب الغبیہ، جو غبی کے مناسب نہیں ہے۔ بلکہ آگے یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں میرے بھائی، ہر ایک کلمہ کا دوسرے کلمے کے ساتھ جو مقام ہے ایک تیسرے کلمے کا چوتھے کلمے کے ساتھ وہ مقام نہیں ہے۔ یعنی کسی کلمے کا جو کسی کلمے کے ساتھ مقام ہے دوسرے کلمے کے ساتھ اس کا وہ مقام نہیں ہوتا ہے۔ مثلا کوئی فعل اگر معنی شرط کو متضمن ہو، کوئی فعل معنی شرط کو متضمن ہو تو حروف شرط کئی ہیں، ان میں سے ان ہے، اذا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ فعل جب معنی شرط کو متضمن ہوگا تو فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ماضی کے ساتھ جو حرف شرط استعمال ہوگا وہ مضارع کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے ساتھ جس حرف شرط کا مقام ہے وہ مضارع کے ساتھ اس کا مقام نہیں ہے۔ تو ہر کلمے کا اپنے مصاحب کے ساتھ جو مقام ہے دوسرے کے مصاحب کے ساتھ اس کا وہ مقام نہیں ہے۔ یہ کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَا صَاحِبَتِهَا، یعنی ہر کلمہ کا اپنے مصاحب کے ساتھ، اے مَا كَلِمَةٍ أُخْرَى مُصَاحِبَةٍ لَهَا، ان دوسرے کلمہ جو اس کے ساتھ مصاحب ہے نا اس کے ساتھ جو مقام ہے مقام لیس لتلک الکلمۃ مع ما یشارک تلک المصاحبۃ، تو نہیں ہے اس کلمہ کے لیے اس کے مصاحب کے ساتھ، اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ شریک ہے، ما یشارک تلک المصاحب، جس کے ساتھ وہ مصاحب شریک ہے اصل معنی میں وہ مقام نہیں ہے۔ مثلا وہ فعل جس میں آپ شرط کے ساتھ مقترن ہونے کا ارادہ کریں تو اس کا ان کے ساتھ جو مقام ہے اذا کے ساتھ اس کا مقام نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلِّ كَلِمَةٍ مِّنْ أَدْوَاتِ الشَّرْط، اسی طرح تمام حروف شرط کا یہ حال ہے کہ ماضی کے ساتھ جس کا مقام ہے مضارع کے ساتھ اس کا وہ مقام نہیں ہے، اسی پر دوسرے کو قیاس کرے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مقامات
اور حالات الگ الگ ہیں تو تقاضے بھی الگ الگ ہوں گے. سمجھ کے مقتضی احوال مختلف ہے اس لیے کہ مقامات اور حالات مختلف ہے. تعریف کا مقام الگ ہے، تنکیر کا الگ ہے، تقدیم کا الگ ہے، تاخیر کا الگ ہے، ذکر کا الگ ہے، حذف کا الگ ہے، اور کیا کہتے ہیں وصل کا الگ ہے، فصل کا الگ ہے، ایجاز کا الگ ہے، اتناب و مساوات کا الگ ہے. ہر کلمے کا ایک کلمے کے ساتھ جو مقام ہے دوسرے کلمے کے ساتھ اس کا وہ مقام نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد بتایا کہ حال اور مقام یہ دونوں الگ الگ چیز نہیں ہیں، ذات کے اعتبار سے دونوں ایک ہے، متحد ہے. صرف ان دونوں کے درمیان اعتباری فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جب متکلم کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ کلام کے لیے زمانہ ہے تو وہاں اس کی تعبیر حال سے کر لیتے ہیں، اور جب یہ وہم ہوتا ہے کہ کلام کے لیے یہ محل ہے تو وہاں وہ تعبیر مقام سے کر لیتے ہیں. باقی حال اور مقام کے درمیان ذاتی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے.